جب ہم کسی سے ملتے ہیں تو سب سے زیادہ جو ہے نا ہمیں کیا چیز ہے جو یاد رہ جاتی ہے۔ ایک گروپ تھا، اصل میں بلاگرز کا ایونٹ تھا، اس پہ میں گئی تھی۔ اس کو اتنی اچھی طرح ملی، ہماری پہلی دفعہ یوں ملاقات ہو رہی تھی۔ اس کے جو ملنے کا انداز تھا نا، وہ مجھے جو ہے ایک بہت بڑا سبق دے گیا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے ہم ملتے ہیں تو وہ پہلی دفعہ میں ہی وہ اتنی اچھی طریقے سے صرف مسافہ ہی جب وہ کر رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ اتنا اسٹرانگلی اور اتنی اچھی طریقے سے کرتے ہیں۔ تو یہ اتنی چھوٹی سی بات ہے، آپ کسی سے مل رہے ہیں، صرف آپ ہاتھ ہی اچھی طریقے سے ملا رہے ہیں۔ تو یہ جو بات ہے نا کہ ہمیں وہ بات نہیں بھولتی، تو یہ بالکل صحیح بات ہے کہ کسی نے ہمیں کس طرح کا فیل کرا ہوا ہے۔ تو یہ سب چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ انسان کی شخصیت کا جو یہ حصہ ہوتا ہے نا، وہ لوگوں کی میموریز میں ہمیشہ کے لیے رہ جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک خاص بات تھی، وہ بھی یہی ہوتی تھی کہ ان سے جو بھی بات کرتا تھا پوری محفل میں اس کو ایسے ہی لگ رہا ہوتا تھا کہ میں ان کے لیے بہت خاص ہوں۔ لوگوں کو کچھ بھی یاد نہیں رہتا سوائے اس کے کہ آپ جب ان سے ملے تو آپ نے ان کو کیسا محسوس کروایا۔ جی جناب، یہ بات میں نے سنی تھی اور مجھے بڑی اچھی لگی، تو میں نے سوچا اس کے بارے میں بات کی جائے۔ السلام علیکم، میرا نام ہے صبا اور میرا چینل اور پیج ہے خیال بھائی صبا۔ تو آج جو ہے میں بات کر رہی ہوں وہ اس حوالے سے بات کر رہی ہوں کہ ملتے ہوئے جب ہم کسی سے ملتے ہیں تو سب سے زیادہ جو ہے نا ہمیں کیا چیز ہے جو یاد رہ جاتی ہے، یا کیا چیز ہے جو کسی کی طرف ہمیں اٹریکٹ کرتی ہے۔ تو ایک میرا اپنا بڑا تجربہ ہے کہ میں کسی سے ملی، میں ایک جگہ گئی تھی اور میں بہت اچھی طرح سے ان کو نہیں جانتی تھی۔ ایک خاتون تھی اور ایک گروپ تھا، اصل میں بلاگرز کا ایونٹ تھا، اس پہ میں گئی تھی۔ بٹ جیسے ہی میں گئی نا تو شی اسٹوڈ اپ اور شی کیم ٹو می، اور مجھے وہ اتنی اچھی طرح ملی، ہماری پہلی دفعہ یوں ملاقات ہو رہی تھی بنفس نفیس۔ تو وہ مجھے ایسا یاد رہ گیا کہ مجھے یہ احساس ہوا کہ میرا جو ہے نا ان سے تعلق بہت کم ہے۔ میری ان سے جو ہے وہ، کیونکہ وہ ایک بالکل ایک ڈفرینٹ نیش پہ کام کرتی ہے، ابھی بھی کرتی ہیں، اور میرا جو ہے وہ لکھنے پڑھنے کا اور ویڈیوز بنانے کا ہے، وہ شاید فیشن اینڈ ٹرینڈز اور اس طرح کی تھیں۔ لیکن اس کے جو ملنے کا انداز تھا نا، وہ مجھے جو ہے ایک بہت بڑا سبق دے گیا۔ اور میں خود بھی بچپن سے ہی کبھی ہم اسکول میں ملتے ہیں یا کالج میں ملتے ہیں، دوستوں سے یونیورسٹی میں ملتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی دوست آتا ہے اور پھر وہ سب سے ہاتھ ملاتا ہے، تو اکثر لوگوں کا میں نے نوٹ کیا کہ وہ ہاتھ بالکل ایسے ڈھیلا تھا اور ایسا ہوتا ہے اس کے اندر کسی قسم کی گرم جوشی نہیں ہوتی، کسی قسم کی خوشی ظاہر نہیں ہو رہی تھی، اور زمانے سے اور بیزار اور عجیب قسم کا احساس ہوتا ہے جب ہم ان سے ہاتھ ملائیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے ہم ملتے ہیں تو وہ پہلی دفعہ میں ہی وہ اتنی اچھی طریقے سے صرف مسافہ ہی جب وہ کر رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ اتنا اسٹرانگلی اور اتنی اچھی طریقے سے کرتے ہیں کہ خوشی ہوتی ہے کہ بھئی آپ اس طرح سے ملے۔ اسی طرح کچھ دن پہلے میرے ہسبینڈ کے ایک دوست ہیں، بہت پرانے اسکول کے دوست ہیں، مگر ان سے ملاقات جو ہے وہ ابھی ہم ریسنٹلی ڈیلس آئے ہیں تو یہاں پہ ہوئی، تو وہ آئے ہمارے گھر۔ تو وہ اتنی اچھی طرح میرے ہسبینڈ سے مل رہے تھے اور جب رخصت ہوتے وقت بھی، کہ ان کے انداز میں اتنی گرم جوشی اور اتنی محبت تھی کہ اس کو میرے بچوں نے بھی محسوس کیا کہ وہ کتنی اچھی طرح ملے ہیں۔ تو یہ اتنی چھوٹی سی بات ہے، آپ کسی سے مل رہے ہیں، صرف آپ ہاتھ ہی اچھی طریقے سے ملا رہے ہیں، یا آپ نے اس کی طرف بہت اچھی طریقے سے محبت سے دیکھ لیا، یا یہ کہ آپ ملے تو آپ کی ایک خوشی تھی اور ایک جوش تھا کہ جس سے دوسرے کو محسوس ہوا کہ ہاں بھائی ہم اس کے لیے اہمیت رکھتے ہیں۔ تو اسی طرح کی چیزیں نا ہمارے یہاں عام طور پہ فیملی میں اور خاندان میں بھی ہو رہی ہوتی ہیں، اور ہم سب کو ہی پتہ ہے کہ کبھی ہم کہیں جاتے ہیں اور ہمیں پتہ ہو کہ بھائی کوئی یہ لوگ ہم سے کچھ اچھی وائبس نہیں آتی ان کی طرف سے، یا یہ کہ کچھ اچھا وہ نہیں رکھتے، تو سب سے پہلی چیز جو آپ نوٹ کریں گے وہ یہ کریں گے کہ آپ کو بڑا رسمی سا ویلکم کیا جائے گا کہ اچھا آ گئے، اچھا صحیح آ جاؤ۔ لیکن ہم کسی کو جب اسپیشل فیل کرانا چاہتے ہیں نا، تو ہم اس کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، دروازے تک جاتے ہیں، کھولتے ہیں، اور خوب اچھی طرح سے جو ہے وہ استقبال کرتے ہیں، اچھی طرح سے ہاتھ ملاتے ہیں، محبت سے گلے ملتے ہیں۔ تو اٹ میکس اے ہیوج ڈفرینس۔ تو اب یہ جو بات ہے نا کہ ہمیں وہ بات نہیں بھولتی، تو یہ بالکل صحیح بات ہے کہ کسی نے ہمیں کس طرح کا فیل کرایا ہوا ہے وہ نہیں بھولتا۔ اور فیل کرانے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ کسی سے مل رہے ہیں تو کس طرح سے مل رہے ہیں، اور کسی سے بات کر رہے ہیں تو کس طرح کر رہے ہیں، یا آپ کی باتوں میں کوئی
کاٹدار جملہ یا یہ کہ طنز اور طعنہ تو نہیں ہے، بجائے اس کے کچھ اچھی وائبس ہیں جس نے لانگ لاسٹنگ امپریشن چھوڑا ہے دوسرے بندے پہ۔ تو یہ سب چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں، اور انسان کی شخصیت کا جو یہ حصہ ہوتا ہے نا، وہ لوگوں کی میموریز میں ہمیشہ کے لیے رہ جاتا ہے، چاہے وہ پھر رہے یا نہیں نہ رہے۔ تو جب بھی کسی سے ملیں تو اس کو صرف اپنے چھوٹے سے جیسچر سے، ہاتھ ملانے سے، گلے ملنے سے، مسکرا کے دیکھنے سے، توجہ سے، اس کی بات سننے سے یہ محسوس کروائیں کہ وہ آپ کے لیے خاص ہے۔ اور میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک خاص بات تھی، وہ بھی یہی ہوتی تھی کہ ان سے جو بھی بات کرتا تھا پوری محفل میں اس کو ایسا ہی لگ رہا ہوتا تھا کہ میں ان کے لیے بہت خاص ہوں۔ اور اسی وجہ سے جو ہے نا لوگوں کو ان کی طرف بہت زیادہ کہنا چاہیے کہ محبت اور شفقت محسوس ہوتی تھی ان کی طرف سے بھی، اور ان کی طرف لوگ اٹریکٹ بھی ہوتے تھے۔ لیکن اتنی خوبصورت بات ہے کہ ایک محفل ہے، اس میں اتنے سارے لوگ ہیں، لیکن ہر ایک کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میں ان کے لیے سب سے زیادہ اہم ہوں۔ تو جناب یہ جو ملنا ہے نا، اس کا بڑا لانگ لاسٹنگ امپیکٹ ہوتا ہے اور یہ ہمیشہ یاد رہتا ہے۔ تو لوگوں سے جب بھی ملیں نا، بڑی اچھی طریقے سے ملیں، بہت گرم جوشی سے ہاتھ ملائیں، اور گلے ملیں تو بھی اور پھر جو ہے وہ بات کریں تو اس میں بھی کوشش کریں کہ کوئی ایسی بات نہ ہو جو مدتوں صرف ایک کسی تکلیف دہ چیز کی وجہ سے یاد رہ جائے، بلکہ اس لیے یاد رہ جائے کہ بڑا خوشگوار احساس ہوا تھا جب ان سے گفتگو ہوئی تھی۔ تو امید ہے آپ کو یہ میری بات پسند آئی ہوگی، اور پسند آئی ہو تو ضرور بتائیے گا، اور آپ بھی ایڈ کیجیے گا نیچے کامنٹ میں کہ آپ کسی سے ملتے ہیں تو آپ کو کیا چیز سب سے اچھی لگتی ہے، اور کیا چیز ہے جو آپ کو یاد رہ جاتی ہے۔ چلیے جناب، پھر ملتے ہیں، خوش رہیں، خیال رکھیں، اللہ حافظ۔